مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا دلیل الحائرین توکلت علیک یا رب العالمین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کے دن اپنے گھر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دلوں کی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ اس بات کا جائزہ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو زمین میں سیر کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا انکار کیا ان کے تہذیب و تمدن کا، ان کے جغرافیہ کا، ان کے احوال زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اور یہ نتیجہ نکالا جائے کہ جو تکذیب کرتے ہیں ان کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے لیے صفت رحمت کو اپنے بندوں پر غالب فرمایا ہے۔ رات اور دن میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، زمان و مکان اور جغرافیائی حدود میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے باہر ہو۔ فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو عدم سے وجود بخشا، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کو کھلاتا ہے، اور وہ خود کھانے اور پینے سے بے نیاز ہے، وہ صمد ہے۔ اور پھر حکم دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں اور اپنا آپ اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دینے والوں میں سب سے اول ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرنے کے لیے مجھے اللہ رب کریم نے اس کا حکم دیا ہے کہ انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود کو سپرد کرنے والوں میں سب سے اول قرار پاؤں۔ پھر فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ فرما دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن قیامت کے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور جس شخص سے اس دن عذاب کو ٹال دیا جائے فرمایا یقیناً اس پر اللہ نے رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی
تو فرمایا کہ ہاں، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت سے ڈھانک لے گا۔ اور پھر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس کائنات میں اگر کسی کو کوئی ضرر پہنچتا ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے، اور اگر کسی کو بھلائی اور خیر کی کوئی بات پہنچتی ہے تو اللہ رب کریم ہر چیز پر قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ حکمت والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ سورۃ الانعام کا عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کے وجود کا اثبات ہے۔ سورۃ الانعام کا عنوان اثبات نبوت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بعث بعد الموت ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے سرداروں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما وجد اللہ غیرک رسولا وما نرى احدا یصدقک۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے سوا کوئی اور نہیں ملا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رسول مقرر کرتا؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی کوئی ایسا نہیں جو آپ کے سامنے سر عام دینے والا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اس اعتراض کے جواب میں کہ نعوذ باللہ من ذالک، ان مشرکین مکہ نے یہود و نصارہ سے سوال کیا کہ کیا تم تورات اور انجیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے متعلق کوئی بشارت پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں حضور کی آمد سے متعلق کوئی بشارت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ حق کو انہوں نے چھپا لیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی اس آیت نمبر 19 کو نازل فرمایا۔ اور اس آیت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ایسی ہے جس ایک آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مرتبہ قل یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے، صرف ایک ہی آیت میں 4 قل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مقام پر قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کے مقابلے میں خود اس بات کا جواب عطا فرمایا کہ قل ای شیء اکبر شہادہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ سب سے زیادہ معتبر اور بڑی گواہی کس کی ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اب مشرکین مکہ اور یہود کے اس اعتراض کا جواب خود عطا فرما رہا۔ تو فرمایا قل یا رسول اللہ ان سے آپ کہہ دیجئے کہ ای شیء اکبر الشہادہ، سب سے بڑی معتبر گواہی کس کی ہے؟ تو فرمایا قل اللہ شہید بینی و بینکم، تو یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور تمہارے درمیان سب سے زیادہ میری نبوت پر گواہی دینے والا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی خود عطا فرمانے والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب کریم نے جو اولو العلم قائما بالقسط ہیں، اگر کوئی حضور کی نبوت کی گواہی نہ بھی دے تو صدیق اکبر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے، علی المرتضیٰ اور عثمان غنی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ طیبہ پڑھا ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر میری نبوت اور رسالت کی کوئی گواہی نہ بھی دے تو قل اللہ شہید بینی و بینکم،
تو سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی میرے اور تمہارے درمیان سب سے بڑا گواہ ہے۔ فرمایا اب حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرما رہا ہے۔ اب اس نبوت اور رسالت کے اس بات کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، فرمایا دلیل یہ ہے کہ میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے، وہ معجزات ایک خاص زمان و مکان کی حدود میں رہ کر انبیاء کرام علیہ السلام نے امت کے سامنے ظاہر فرمائے۔ اگر آپ آج چاہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنتا نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ آج چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے جو پرندوں کو زندہ فرمایا، آپ اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان میں چلتا نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ رب کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے جو قیامت تک حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل قرار پائے گا۔ تو فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی بات کی تو اس کی دلیل کے طور پر قرآن مجید کو بیان فرمایا۔ تو فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، فرمایا اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے۔ تو یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور اس ایمان، توحید اور رسالت کی گواہی پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ فرمایا کہ کیوں نازل کیا گیا ہے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، فرمایا یہ قرآن اس لیے مجھے عطا کیا گیا ہے تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور انہیں بھی ڈراؤں جن تک یہ قرآن کا پیغام پہنچنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان منافقین، مشرکین اور کفار کے خلاف جہاد فرمائیں۔ ایک جہاد بالسیف ہے، ایک جہاد باللسان ہے، ایک جہاد بالقلم ہے، ایک جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے، اور یاد رکھ لیں کہ ایک جہاد بالقرآن ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں، تو اس نزول قرآن کا ایک وظیفہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا جائے۔ اور قرآن کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی طرف دعوت دیں۔ اور اس مقام پر فرمایا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، مجھ پر قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ انذار بالقرآن کیا جائے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی، ایک انذار بالقرآن ہے اور ایک جہاد بالقرآن ہے۔ جب ہم لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں، شریعت کے احکامات بتائیں، تو اس کا سب سے پہلا مصدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور فرمایا کہ میں اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ڈرانے والا ہوں
جن تک اس قرآن کا پیغام پہنچنے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ یاد رکھ لیجئے، عقیدہ ختم نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا پیغام قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن تک اس قرآن کا پیغام پہنچنے والا ہے۔ اس لیے خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، فرمایا تھا کہ جو یہاں حاضر ہے وہ میرے اس پیغام کو اس تک پہنچا دے جو اس وقت یہاں پر حاضر نہیں ہے۔ اب قیامت تک ہر صاحب ایمان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے، یہ فرض ہے کہ جو دین کی بات آپ تک پہنچ گئی تو اس تک پہنچا دی جائے جو مجلس میں حاضر نہ ہو۔ اور حضور نے فرما دیا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تو یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کا ڈر سناؤں، تمہیں اللہ کے احکامات سے ڈراؤں، اور انہیں بھی جن تک یہ قرآن پہنچنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک اس دنیا میں اب اللہ کا صرف آخری پیغام وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صورت میں قرآن مجید ہے۔ اب قرآن کے علاوہ کسی ہدایت کو اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَمَن بَلَغ، فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مَن بَلَغَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن قیامت تک شرق تا غرب، شمال تا جنوب جس کسی تک پہنچے گا وہ تمام کے تمام جن و انس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین میں سے ہیں، اور تمام لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ میں سے، میری امت میں سے جس کسی تک میرا پیغام پہنچے گا اگر وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو یہود اور نصارہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں سے ہیں جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، یا جن تک اسلام کی دعوت پہنچنی ہے، جو من بلغ میں سے ہیں، تو انہیں امت دعوت کہا جاتا ہے۔ تو سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ من بلغہ القرآن فکأنما رأى محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگر کسی انسان تک قرآن کی صورت میں اللہ کا پیغام پہنچتا ہے تو گویا کہ اس نے محمد الرسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ قرآن کلام اللہ کا ہے لیکن زبان مصطفیٰ پر جاری ہوا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، تو یاد رکھ لیں کہ یہ انذار بالقرآن، یہ جہاد بالقرآن، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فیض ہر صاحب ایمان تک پہنچ رہا ہے۔ تو ومن بلغ کے تحت بیان کیا گیا کہ جس کسی کو قرآن پہنچا تو اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کی تلاوت کرنا در حقیقت یقینی طور پر وہ کلام ہے جو بارگاہ مصطفیٰ پر جاری ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے اب قیامت تک انسانوں تک پہنچتا رہے گا۔ لہٰذا جس کسی کو یہ قرآن پہنچ رہا ہے تو گویا کہ وہ محمد الرسول اللہ کا دیدار کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ قرآن حضور کے اخلاق ہیں۔
یہ قرآن حضور کی سیرت کا بیان ہے، یہ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت، نبوت اور رسالت کے عالمگیر اور آفاقی پیغام کا ایک ایسا مرقع ہے جس میں اللہ رب کریم نے تمام رتب و یابس کو بیان فرما دیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اہل ایمان اس قرآن مجید سے دور ہو گئے۔ فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک دیگر معبودان باطلہ بھی ہیں؟ تو فرمایا قل یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے لا اشہد، فرمایا میں اس شرک کی گواہی نہیں دیتا۔ قل انما ہوا الہ واحد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ تو یکتا ہی ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جو شرک تم کرتے ہو میں اس شرک سے کلی طور پر براءت کا اعلان کرتا ہوں۔ اب آپ اگر اس آیت مبارکہ پر غور کیجئے تو 4 مرتبہ اللہ نے اس آیت میں قل کہہ کر حضور سے براہ راست خطاب فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب کریم براہ راست قرآن مجید میں خطاب فرماتا ہے تو حضور کی وساطت سے پھر امت مراد ہوتی ہے۔ اب یہ حکم ہماری طرف بھی متوجہ ہو رہا ہے اور ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید قرآن میں صرف 4 قل بیان ہوئے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 4 قل ہیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 332 مقامات پر قل کہہ کر براہ راست محمد الرسول اللہ سے خطاب فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب اس قل کا براہ راست مخاطبین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے وہ تمام افراد ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بہت واضح طور پر بیان فرمایا، شرک سے براءت کا اعلان اس آیت میں کیا گیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اثبات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ بہت توجہ کے قابل یہ بات ہے کہ صرف اللہ ہو کہنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ لا الہ کہہ کر معبودان باطلہ کی نفی کرنا پڑتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا گواہ ہے۔ تو اہل ایمان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ مشرکین اور کافروں کے عقیدے کی گواہی نہ دیں۔ اگر وہ شرک کی گواہی دیتے ہیں، اگر وہ کفر کی گواہی دیتے ہیں تو قل لا اشہد، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ یہ کہیں کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کرتے ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ تو جہاں ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں ہم پر لازم ہے کہ قل لا اشہد، ہم یوں بھی کہیں کہ اے مشرکین، جو گواہی تم دیتے ہو میں اس کفر اور شرک کی گواہی نہیں دیتا۔ دوسری بات، توحید کا اعلان، اللہ اکبر، قل ای شیء اکبر شہادہ، توحید کا اعلان ضروری ہے۔ قل انما ہوا الہ واحد،
آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہی ہے۔ یہ توحید کا اعلان بہت ضروری ہے، کیونکہ یاد رکھ لیجئے کہ ایمان کی بنیاد توحید پر ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ جن معاشرتوں ریاستوں کی بنیاد توحید پر رکھی جاتی ہے وہ معاشرے کبھی طبقاتی تقسیم میں منقسم نہیں ہوتے، کیونکہ ہم سب برابر اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہمارا خالق اور مالک ایک ہو، تو اس یکتا مالک کی بارگاہ میں سب برابر قرار پائیں گے۔ اور تیسری بات ہے براءت عن الشرک، شرک سے براءت کا اعلان۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ المستحب لمن اسلم ابتداء ان یأتی بالشہادتین ویتبرأ من کل دین سوا دین الاسلام۔ اگر آپ کسی کو اسلام قبول کروا رہے ہیں، کوئی آپ کے سامنے اسلام قبول کر رہا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تم غسل کر لو۔ تو یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کو اسلام قبول کروائیں گے، کلمہ پڑھوا رہے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھنا اس کا اپنی مرضی سے، اپنے دل کے ارادے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں کسی کو بالجبر داخل نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان تو نام ہی تصدیق بالقلب کا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں ایمان کی تصدیق نہ ہو اور اس کو بالجبر اسلام کی طرف آمادہ کیا جائے۔ اس لیے تاریخ اسلام ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اہل اسلام نے کبھی بھی بالجبر غیر مسلموں کو مسلمان نہیں کیا، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق اسلام کے لیے دل کی تصدیق کا ہونا ضروری ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جب کوئی شخص شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے ساتھ دین اسلام کے سوا ہر دین سے براءت کا اعلان بھی کیا جائے۔ اگر کوئی یہودی تھا تو وہ یہودیت سے براءت کا اعلان کرے، وہ نصرانی تھا تو وہ نصرانیت سے براءت کا اعلان کرے، وہ جس دین پر بھی ماضی میں قائم تھا، وہ جس کفر اور شرک پر ماضی کی زندگی میں قائم رہا، اس پر بہتر یہ ہے کہ براءت کا اعلان وہ ساتھ کرے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اب ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ اس نے کسی بھی طور پر نعوذ باللہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، فرمایا جن لوگوں کو ہم نے اپنی کتاب عطا فرمائی ہے، مراد ہیں یہود اور نصارہ۔ اور میں متعدد بار اس کی پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جن کو تورات اور انجیل عطا کی گئی۔ اس سے مراد بائبل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، بائبل نازل نہیں ہوئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر نیو ٹیسٹمنٹ یا ایپیسلز آف سینٹ پال یا نیو ٹیسٹمنٹ کی صورت میں کتابیں ان پر نازل نہیں ہوئیں۔ الذین آتیناہم الکتاب مراد ہے وہ یہود و نصارہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل مقدس عطا فرمائی۔ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کا عرفان ایسے ہی رکھتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ یہ معرفت آپ کو کیسے عطا ہوئی؟
تو آپ کیونکہ یہود کے ایک بڑے عالم تھے تو فرمایا کہ اے عمر، ہم اپنی اولاد سے زیادہ حضور کو اس لیے پہچانتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، ممکن ہے کہ ہماری بیوی ہم سے جھوٹ بولتی ہو، لا ادری ما صنع النساء، ہمیں نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ بیویوں نے جھوٹ بول دیا ہو، یہ اولاد کسی اور کی ہو، لیکن ایک انسان اپنی بیٹے کو، ایک انسان اپنے بیٹے کو یا اپنی اولاد کو جتنا زیادہ جانتا ہے، اس سے زیادہ یہود و نصارہ اس دور میں حضور کو اس لیے جانتے تھے کہ تورات اور انجیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت لکھی ہوئی تھی۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے خود فرمایا وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں اپنے بعد ایک ایسے جلیل القدر نبی کی آمد کی تمہیں بشارت دیتا ہوں جن کا نام مبارک احمد ہوگا۔ دوسری اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھا کرتے تھے، تو اسی لیے وہ اپنی اولاد کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا عرفان زیادہ رکھنے والے تھے۔ تو فرمایا الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، فرمایا جو لوگ اپنے ہی نبی کا کہنا نہ مانیں، نبوت کا انکار کر دیں، خسارے میں پڑ جائیں، تو فرمایا پھر ایسے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ مثلا اس امامے کی جگہ سر ہے، اگر اس کو پیروں میں رکھ دیا جائے تو یہ ظلم ہوگا۔ جس چیز کا جو مقام ہے اسے اس مقام پر رکھنا عدل ہے، اور اسے اس مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ تو فرمایا ومن اظلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال کو ظلم قرار دیا، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا انکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی نبوت عطا کر دی ہے، اس پر بھی وحی نازل فرما دی ہے، تو یاد رکھ لیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی پر افترا باندھنا ہے۔ فرمایا او کذب بآیاتہ، یا جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرے، انہ لا یفلح الظالمون، فرمایا بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالموں کو کبھی فلاح دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، فرمایا قیامت کے دن یہ تمام لوگ جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، جو حضور کی نبوت اور رسالت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف افطرا اور جھوٹ باندھتے ہیں، فرمایا اللہ رب کریم ان سب کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا۔ ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر جن لوگوں نے شرک کیا، فرمایا پھر ہم ان سے کہیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب کریم قیامت کے دن ان مشرکین سے فرمائے گا کہ تمہارا یہ گمان تھا کہ تمہارے یہ بت جن کے آگے تم سجدہ ریز ہوتے ہو یہ تمہاری شفاعت کروائیں گے، آج وہ تمہاری شفاعت کروانے والے کہاں چلے گئے؟ کیونکہ اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء شفاعت کروائیں گے، شہداء شفاعت کروائیں گے، علماء شفاعت کروائیں گے، صالحین اور اولیاء شفاعت کروائیں گے، حافظ قرآن اپنے اہل خانہ کی شفاعت کروائے گا، نوزائیدہ بچے
جو بچپن میں انتقال کر جائیں وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کروائیں گے، اور ایسے وقت میں جب سورج نیچے ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کے منصب پر فائز کیے جائیں گے، حضور علیہ السلام کو مقام محمود نصیب ہوگا۔ اور ایسے وقت میں جب اہل ایمان کی شفاعت اللہ کے رسول کروا رہے ہوں گے تو ان مشرکین سے اللہ فرمائے گا کہ تمہارے وہ شرکاء کہاں ہیں جن کی شفاعت کی تم نے امید لگا رکھی تھی؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن ربی، فرمایا کہ کون ہے جو تمہارے رب کی بارگاہ میں شفاعت کروا سکے مگر وہی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے اجازت اور اذن دیا جائے گا۔ فرمایا ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، فرمایا پھر قیامت کے دن ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہنے لگیں گے کہ اللہ کی قسم، قیامت کے دن مشرکین اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے واللہ ربنا، اللہ کی قسم، ہمیں ہمارے رب کی قسم، کہیں گے ہم نے تو شرک نہیں کیا۔ قیامت کے دن وہ جھوٹ بولیں گے۔ فرمایا انظر یا رسول اللہ آپ دیکھیے کیف کذبوا علی انفسہم، کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کے بارے میں کیسا جھوٹ بولا اور آپ علیہ السلام پر کیسا جھوٹ کا بہتان باندھا۔ فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو باتیں وہ بنایا کرتے تھے وہ تمام کی تمام باتیں اب ان سے جاتی رہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، فرمایا ان مشرکین میں سے ایسے بھی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے ہیں یا قرآن انہیں سناتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، فرمایا بظاہر تو وہ اپنے کان لگا کر آپ کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن مسلسل کفر کی وجہ سے، مسلسل توہین رسالت کی وجہ سے، مسلسل دل سے انکار کی وجہ سے، اور وہ نفرت جو نعوذ باللہ ان کے دل میں ایک نفاق کے مرض کی صورت میں موجود ہے، فرمایا اس کے سبب وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں۔ اور وہ خود بھی کہا کرتے تھے کہ قلوبنا غلف، یہود کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے، تم جو چاہے نصیحت کرتے رہو، تم جو چاہے ہمیں بیان کرتے رہو، لیکن ہم پر تمہاری بات اثر کرنے والی نہیں ہے۔ فرمایا وَأَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اب آپ کی بات کو مکمل طور پر سمجھنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھے ہیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں پر ایسی گرانی چھائی ہوئی ہے کہ اب یہ حق کو دیکھیں گے، حق کو سنیں گے، لیکن اب ان کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص مسلسل کفر کا ارتکاب کرے، مسلسل نفاق کی کیفیت میں رہے، مسلسل دین کا مذاق اڑاتا رہے، مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کو ترک کر دے، تو یہ کام کفر اور فسق و فجور دونوں میں ہوتا ہے۔ کفر میں تو یہ ہے کہ جب تسلسل کے ساتھ کوئی کفر کرتا ہے، آپ اسے اسلام کی دعوت دیں تو بار بار اہانت رسالت کی وجہ سے اب اس کے لیے ایمان کو قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ تسلسل کے ساتھ کفر کرنے کے سبب اب نگاہوں میں حق کو دیکھنے کی، کانوں میں حق کو سننے کی، اور دل کو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تسلسل کے ساتھ فسق و فجور کرتا ہے، گناہوں پر اصرار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے،
تو پھر گناہوں کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے 3 جماعت کی نماز کو ترک کیا، کتنے جماعت کی نماز کو؟ 3 جماعت کی نماز کو ترک کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو فرمایا تسلسل کے ساتھ کفر کی وجہ سے اور توہین رسالت، جس کی فارم کیا تھی؟ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، حضور کی بات بظاہر لگتا تھا بڑے کان لگا کر سن رہے ہیں، بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن کیفیت کیا ہوتی تھی؟ کہتے تھے سمعنا، ہم نے آپ کی بات کو سنا، اور پھر کہتے تھے عصینا، ہم نے نافرمانی کی۔ تیز آواز سے کہتے تھے سمعنا، اور آہستہ آواز سے کہتے تھے عصینا، ہم نے آپ کی بات کو جھٹلا دیا۔ بظاہر ادب کا اظہار کرتے تھے، خاموشی سے توہین رسالت کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو فرمایا اس اہانت کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، تو یہ سمجھ نہیں سکتے۔ فرمایا ان کے کانوں پر گرانی ہے، ان کے کانوں نے اب سمجھنے کی، سننے کی حق کی صلاحیت کو کھو دیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، فرمایا اب یہ اگر اللہ کی تمام تر نشانیوں کو دیکھ بھی لیں گے تو فرمایا اب یہ حق کو درست طور پر قبول کرنے والے نہیں ہوں گے۔ فرمایا حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ یا رسول اللہ جب یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یجادلونک، آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں، یہ قرآنی واقعات، یہ نعوذ باللہ من ذالک محض گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آج جو ہم نے آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 25 تک، تو اللہ رب کریم نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ سب سے بڑی گواہی اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کوئی حضور کی نبوت کی گواہی دے یا نہ دے، اللہ تعالیٰ نے حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی خود عطا فرمائی ہے، اور حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے ڈرانے کا، قرآن کے ذریعے سے جہاد کا حکم ہے، اور اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں اور مشرکین کی گواہی نہ دیں۔ وہ اللہ کی توحید کا اعلان کریں اور مشرکین کے شرک سے براءت کا اعلان کریں، اور پھر بالخصوص یہود جنہوں نے مشرکین کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی جانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے قرار دیا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو ہدایت پر قائم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات سے محفوظ فرمائے کہ ہمارے دلوں پر، ہمارے کانوں پر پردہ پڑ جائے، اور پروردگار عالم ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔